اچانک اندھیرا چھا گیا، سورج گرہن ہو گیا، 5-10 منٹ بعد سورج اندھیرا چھا گیا، دن میں رات ہو گئی، مدینے میں چرچا پھیل گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے، کائنات بھی رو رہی ہے محمد کے غم میں، سورج ماتم کر رہا ہے اندھیرا ہو کر کے۔ آپ اگر جھوٹے نبی سے کریڈٹ کراتے، کیش کراتے، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے، فری کا پبلسٹی مل رہی ہے نا فری میں، اتنی تیزی سے آپ مسجد نبوی کی طرف گئے کہ اوپر کی چادر بھی آپ نے صحیح سے نہیں اوڑھی بلکہ چادر گھسٹتی ہوئی چل رہی تھی، اتنی تیزی سے آپ مدینے وہاں مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت بلال سے حکم دیا الصلاۃ جامعہ، سب کو اکٹھا کریں، نماز کا اعلان کریں، نماز کے لیے سب کو اکٹھا کیا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے جینے مرنے سے انہیں گرہن نہیں لگتا، فاذا رأیتموہ فقوموا فصلوا، اگر تم کبھی سورج گرہن دیکھو، کبھی چاند گرہن دیکھو تو اٹھ کر نماز پڑھو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں کچھ نعمتوں کا ذکر اس نے بطور خاص قرآن مجید میں کیا، انہی میں سے ایک نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر کہ انہی کے اندر ان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پیوریفائی کرتا ہے، ان کی اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا تصفیہ کرتا ہے، ان کی تطہیر کرتا ہے، ان کو پاک اور شفاف بناتا ہے، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کی آمد سے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ بے شک میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے تمہیں تحفتاً دی ہے، اور اسی بات کا اعتراف صحابی جلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یوں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یا انسانوں کی تخلیق سے قبل سارے انسانوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، ایگزامائن کیا، انالائسس کیا، اسکروٹنائز کیا، اور پھر اس نے پایا کہ قلب محمد سب سے بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے، چنانچہ اس کو اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے پیغام کے ساتھ آپ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، اللہ کی جو نعمت آپ کی شکل میں اس دنیا میں آئی اس کو ایویلیویٹ کرنے کا، اس کے صحیح مولیہ آنکنے کا، اس کی صحیح قدر و قیمت پہچاننے کا اگر ہم غور کریں تو 2 لیول ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نبی کتنے پڑھے تھے، کتنے بڑے نبی تھے، پروفیٹک لیول، اس کے بارے میں سچی بات یہ ہے 2 نبیوں میں بڑا نبی کون ہے اس کا فیصلہ اللہ کر سکتا ہے، یا کم از کم نبی ہو۔ 2 ڈاکٹروں میں بڑا ڈاکٹر کون ہے، کم از کم ڈاکٹر ہو، وہ تو فیصلہ کرے گا، یا ان سے بڑا ڈاکٹر ہو۔ تو ہمارے لیے تو بس یہ اجمالی ایمان۔ اللہ نے کہا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ چیتھڑے اڑ گئے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، مگر وہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محمد یہ قرآن مجید تیرے دل پر نازل ہوا ہے، روح امین لے کر اس کو نازل ہوئے ہیں تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جائے۔ اب آپ سمجھ لیجئے، جس کلام الہی کا بوجھ سہارنے کی، برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی پہاڑوں میں، وہ آپ کے دل نے برداشت کیا۔ یہ آپ کا پروفیٹک لیول ہے۔ یہاں میں اجمالی ایمان رکھنا ہے، کنسائز فیتھ کافی ہے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ہے آپ کا ایز اے ہیومن بینگ، نارمل آرڈینری پرسن، ایک انسان، فرد نوع انسانی کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی جو انسانی زندگی، اس کے 3 اسپیکٹس ہیں۔
ایک وہ اسپیکٹ ہے جس میں آپ سپر ہیومن لیول پر ہیں، اس میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خاص معاملہ ہے. امت سے کہا کہ تمہارے اوپر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے مگر اپنے اوپر فرض کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. زندگی بھر فرض کی طرح آپ نے اس کو انجام دیا. آپ سے مجھ سے منع کیا کہ صوم میں مثال مت رکھنا، کانسیکیٹیولی روزہ مت رکھنا، کئی دن روزہ مت رکھنا بغیر افطار کیے، بغیر سحری کھائے. آپ خود رکھتے تھے 3 دن 5 دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے کہا آپ تو رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، کون مجھ جیسا ہے؟ انما ابیت ویطعمنی ربی ویسقی، میں رات کو سوتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. نہیں، اس معاملے میں تم میرے برابر کے نہیں. تو اس میں ہمیں اللہ کے رسول کو امیٹیٹ بھی نہیں کرنا، فالو بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے منع کیا. دوسرا ایک آپ کا اسپیکٹ ہے ایز اے ہیومن بینگ، آپ کی جو ہیومن پرسنالٹی ہے وہ ہے آپ کے فزیکل فیچرز کیا تھے، آپ کے باڈیلی ٹریٹس کیا تھے، آپ کی ڈسٹنکٹیو جو فیچرز تھے. آپ کا رنگ صاف تھا، آپ کی زلفیں سیاہ تھی 63 سال کی عمر میں بھی، آپ کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ پورے قدموں کے نشان پورے زمین پر فلیٹ پڑتے تھے، بیچ میں خلا نہیں رہتا تھا. لیکن اس سے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں. اس سے ہمیں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ آپ ایسے تھے ویسے تھے، لیکن اس سے ہمیں اور آپ کو کوئی گائیڈ نہیں ملتا، کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی. تیسرا ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جانچنے کا، آپ کے ہیومن پرسنالٹی جو ہے کہ آپ انسان کس پائے کے تھے. اس کو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں. کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وی آر آلسو ہیومن بینگس. ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی نوع انسانی کے افراد ہیں. ہمیں بھی معلوم ہے بچپن کیسے گزرتا ہے، لڑکپن کیسے گزرتا ہے، جوانی کیسے آتی ہے، ادھیڑ عمر کیسے آتی ہے، بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، انفرادی زندگی کیسی ہوتی ہے، سماجی زندگی کیسی ہوتی ہے، کاروباری زندگی کیسی ہوتی ہے، سیکلوزن کی زندگی کیسی ہوتی ہے، خانگی زندگی کیسی ہوتی ہے، ازدواجی زندگی کیسی، ہمیں معلوم ہے. تو اپنے تجربات کی روشنی میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں ایک انسان کے طور پر، یہاں محمد ایز اے پروفیٹ کی بات نہیں ہو رہی، یہ محمد ایز اے ہیومن سپر ہیومن بینگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ محمد ایز اے فزیکل جو آپ کے ٹریٹس ہیں، آپ کی خوبیاں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جب ہم عام انسان کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں جو پہلی چیز متاثر کرتی ہے، اسٹرائکنگ پوائنٹ اپیل کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی دعوت اور اپنے مشن اور اپنے پیغام کی صداقت اور حقانیت کے ثبوت کے طور پر اپنی زندگی کو پیش کیا. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو یہ چیز تمہیں میں پڑھ کر نہ سناتا، وَلَا أَدْرَاكُمْ، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا حق کیا ہے باطل کیا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، میں اپنی زندگی کے 40 سال تمہارے بیچ میں رہ چکا ہوں. کوئی تو ہو جو میری انگلی پر، جو کیریکٹر پر انگلی اٹھائے، کوئی تو بتائے میرے اندر یہ فالٹ ہے. افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ قل انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کبھی اللہ کی خاطر 2 آدمی یا 1 آدمی بیٹھو، ثم تتفکروا، سوچو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے جو نبی ہیں ان کے اندر کوئی عصبی اثر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ذہنی خلل نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی بے توازنی نہیں ہے، ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں فی نکالی جا سکے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ بات ہم سن کر آسان سے لے لیں، لیکن یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں جو تقریر کر رہا ہوں، میں جو بات پیش کر رہا ہوں، اس کے سچ ہونے کا ثبوت ہے میری زندگی. اور پورے سماج میں لوگوں نے جنگیں کی، الزامات لگائے، اور جو ہے بہتان تراشیاں کی، اور راستے میں کانٹے ڈالے اور پاخانہ ڈالا اور غلادتیں ڈالی اور مجبور کیا ہجرت کرنے پر، لیکن کوئی بھی یہ فی نہیں نکال سکا. آپ نے شاہان عالم کو خط لکھے، اس میں قیصر، سیزر آف دا رومن امپائر، ہرقل جس کو کہتے ہیں، ہیرکیولس، اس کے پاس بھی آپ نے دعوتی خط لکھا. جب دعوتی خط اس کے پاس پہنچا، وہ عقل مند تھا، وہ کسرائے ایران کی طرح بیوقوف نہیں تھا کہ نامہ مبارک چاک کر دیتا. اس نے کہا کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے؟ جزیرۃ العرب سے آیا ہے. کہاں؟ مدینے سے. یہاں کے کچھ لوگ ہیں، ذرا بلاؤ ان کو. لوگوں نے ڈھونڈا تو پتہ چلا ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ مین اپوزیشن لیڈر تھے. اللہ کے نبی اسلامی محاذ کے سربراہ تھے، تو ابو سفیان کفر کے محاذ کے سربراہ تھے اس وقت. بس وہ قافلے میں آئے ہوئے تھے، بس سب کو لے کر بلایا گیا دربار میں. تو وہاں ہرقل نے کئی سوال پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس میں ایک سوال یہ تھا، اکنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، محمد کے یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ تجربہ کیا؟ کبھی کوئی لڑکپن میں جھوٹ بولا، کرکٹ کھیل رہے تھے ہمارے ساتھ جھوٹ بولے تھے. کبھی جوانی میں کوئی کہے کہ ہاں ہمارے ساتھ سنیما دیکھنے گئے تھے. کبھی نوعمری میں کوئی کہے کہ ہمارے ساتھ فلاں کام ایسا غلط کیا تھا. کوئی کبھی کچھ ہے اس میں خامی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. وہ یہ ابو سفیان کہتے ہیں میں چاہ رہا تھا کچھ ایسی بات کہہ دوں کہ محمد کے تئیں ہرقل کا دل کھٹا ہو جائے، مگر نہیں مل رہا تھا مجھے موقع، کوئی اسکوپ نہیں مل پا رہا تھا.
تو بعد میں عقلمند بادشاہ تھا، اس نے کہا فقط عارف انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، یہ بات ناممکن ہے کہ انسان انسانوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے لیے جھوٹ بولے، اللہ کی نسبت سے بیان کر جھوٹ بولے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے جائیداد کے لیے جھوٹ بولتا ہے، پراپرٹی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، سو کالڈ سوشل اسٹیٹس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنی ناک کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جاب پانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، زمین ہتھیانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مقدمے بازی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ فلا بہت سی چیزوں۔ ان چیزوں میں آدمی سچا ہے، کریکٹر اس کا انٹیگریٹ ہے، دیانتدار ہے، نو ٹارنشنگ پوائنٹ، نو بلیمش، فلا لیس، جس کے اندر کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے۔ مگر جو وہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے تو کہہ رہے ہو جھوٹ بول رہا ہے، یقولون افترا، یہ کہتے ہیں جھوٹ بولا محمد نے، قرآن جھوٹ گڑھ لیا۔ قرآن کہتا ہے قد نعلم انہ لا يحزنک الذی یقول، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو باتیں یہ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس سے تمہیں صدمہ پہنچتا ہے، غم ہوتا ہے۔ فانہم لا یکذبونک، مگر اے محمد یہ تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے تمہیں جھوٹا کہہ سکے۔ ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، مگر یہ ظالم اللہ کی آیات کو نہیں ماننا چاہتے۔ ابو جہل کہتا تھا محمد ہماری نگاہ میں تم جھوٹے نہیں ہو، مگر تم جو سیکریفائس مانگ رہے ہو پورا ہول لائف، اپنا کاروبار ہم چھوڑ دیں، اپنے رسم و رواج ہم چھوڑ دیں، اپنا اسٹیٹس ہم چھوڑ دیں، اپنا جو ہمارا ہم نے بنا رکھا ہے وہ سب ہم چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی قربانی، اسے ہم نہیں دے سکتے، اس کو نہیں مانتے۔ دوسری چیز جو ہمیں اللہ کے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر انٹیگریٹی کی بات ہے، آپ کو رائٹ آف پرائیویسی اللہ کے رسول نے بھی دیا ہے، ہندوستان کا قانون بھی دیتا ہے، اور جو یو این او کا میگنا چارٹر ہے وہ بھی دیتا ہے، میگنا کارٹا ہیومن رائٹس چارٹر وہ بھی دیتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی پرائیویسی کا حق ہے، نجی زندگی کا حق ہے۔ میں باہر کیا کر رہا ہوں آپ ٹوک سکتے ہیں، میں اپنے بند کمرے میں گھر میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، اس کے تجسس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے نہیں دی، منع کیا ہے، منع کیا۔ البتہ اللہ پوچھے گا کہ تم تنہائی میں کیا کرتے تھے، خلوت میں کیا کرتے تھے، اللہ کے، لیکن ہمیں عوام کو حق نہیں دیا کہ ایک دوسرے کی کھڑکی میں جھانک کے دیکھیں اور روشن دان پہ سیڑھی لگا کے چڑھے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ سب اس کی اجازت نہیں ہے شریعت۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حق دیا رائٹ آف پرائیویسی، ساری دنیا کو حق دیا رائٹ آف پرائیویسی، نجی زندگی کا حق، مگر اپنے لیے ختم کر دیا، ابولش کر دیا۔ بلغوا انی ولو آیۃ، میری ہر بات پہنچاؤ، کوئی چیز چھپانے کی ضرورت، ٹرانسپیرنٹ زندگی ہے، اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کو میری اور آپ کی ماؤں کو اجازت دی ہر چیز بتائیں۔ یہ کوئی ایسا آدمی کر سکتا ہے جس کو اپنے اوپر یقین ہو، جس کی زندگی میں کوئی خامی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمیں دوسری چیز خاص طور پر نظر آتی ہے، عام انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، کسی سے عقیدت ہوتی ہے کہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، بڑی اچھی کتابیں ہیں، بڑے اچھے شخصیت ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، مگر جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں، ان کے ساتھ کاروباری معاملات کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، تو ہماری عقیدت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے والد صاحب ہمارے دنیا کی نگاہ میں بہت اچھے ہیں، ہم بھی مانتے اچھے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے ان کے اندر فلاس کیا کیا ہیں، ان کے اندر کیا کیا شارٹ کمنگس ہیں۔ آیا کوئی کہا کہ ہاں کہہ دو نہیں ہے گھر پہ، جھوٹ بلوا دیا ہم سے، لیکن ہمیں معلوم ہے ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا معاملہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور سے دیکھتا تھا وہ گھبراتا تھا۔ کیوں گھبراتا تھا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی، ان میں سے تھا نصرت بالرعب، سامنے والے پر میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ کسرا ایران نے 2 اپنے میسنجر بھیجے، دودتوں کو بھیجا کہ جا کر محمد کو پکڑ کے لائیں مدینے سے۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچے تو کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اسپیسیفائی کیا کہ ڈرو مت، انا ابن امرات قرشیۃ تاکل القدید، میں ایک عام عورت کا بچہ ہوں، قریشی خاتون کا بچہ ہوں جو قدید کھانا کھاتی تھی، دیگچی میں ہی روٹی کھا لیتی تھی، وہ بہت سیدھی سادی عورت تھی، میں بہت عام آدمی ہوں، لیکن بہرحال آپ کا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ تو من رآہ فجأۃ، صحابہ کرام فرماتے جو آپ کو اچانک دیکھتا تھا ہابہ، ہیبت طاری ہو جاتی تھی، مبہوت رہ جاتا تھا، گھبرا جاتا، سہم جاتا تھا، آپ کی پرسنالٹی کا ایسا رعب تھا۔ ومن خالتہ، مگر جو انٹریکشن کرتا تھا، ساتھ بیٹھ جاتا تھا، ملاقات، وہ اتنا ہی فریفتہ ہوتا چلا جاتا۔ عام انسانوں کو کیا ہے، دور کے ڈھول سہانے ہیں، دور سے عقیدت ہے، مگر عمل صف اول کے نمازی ہیں، ارے کون ہے نمازی، لڑکی کا رشتہ کرنا ہے، بڑے سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، فجر کی نماز میں سب آتے ہیں، مگر جب رشتہ ہوا تو جہیز کا مطالبہ پتہ چلا، نماز تک ہی ان کا دین، صف اول تک ہی ان کی دینداری، باقی سب وہی ہیں جو عام جاہلی سماج ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا جتنا جو قریب ہے اتنا چاہنے والا۔ بیوی کبھی عصمت کا اعتراف نہیں کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا غار ہرا سے مجھ پر فرشتہ نازل ہوا ہے، ایسے ایسے ایمان لے آئیں۔ اب حضرت خدیجہ میری اور آپ کی ماں، دوست وہ باتیں جانتا ہے جو دنیا نہیں جانتی، 20 سال کا یارانہ ہے، گہری دوستی ہے، پکی دوستی ہے، دن رات کا ساتھ ہے، تجارتی سفر ساتھ ہوئے ہیں۔ ابو بکر کے سامنے ایمان پیش کیا کہ میں ایسے ایسے مجھے رسول بنا دیا گیا، فوراً ایمان لیا، بلکہ سیرت کی کتابوں میں آپ کا قول ذری موجود ہے، میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا وہ ہچکچایا، کسی نے 1 منٹ ٹائم لیا، کسی نے 2 منٹ ٹائم لیا، کسی نے 5 منٹ، کسی نے گھنٹہ، کسی نے دن، کسی نے مہینہ، سوائے ابو بکر کے۔ میں نے ابو بکر کے سامنے ایمان رکھا،
گھر کے نوکر بہت ساری ایسی باتیں جانتے ہیں باہر کے لوگ نہیں جانتے. زید بن حارثہ کے سامنے ایمان پیش کیا, ایمان لیا. گھر کے بچے نہیں مانتے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لیا. سوتیلی ماں سے لوگ نفرت کرتے ہیں, سوتیلے باپ سے تو ملتے ہوئے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. ابا جان کا انتقال ہو گیا, اماں جان نے دوسری جگہ شادی کر لی, اب لوگ کہتے ہیں ارے تمہارے دوسرے نمبر والے ابو تو وہاں پر ہیں. شرم آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے پچھلے شوہر سے جو بچے, ہند بن ابی حالہ, ایمان کی دعوت ایمان لے آئے. عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا ایسا آپ کا کیریکٹر تھا, ایسی جاذبیت, اٹریکشن, ایسی اپیل تھی, لوگ کھنچتے تھے آپ کی طرف. تیسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ کی زندگی میں یکسانیت, ٹرانکولیٹی, سوبرنس, کامنس. کوئی اس میں دکھاوا نہیں, کوئی اس میں فلکچویشنز نہیں ہے, اوپر نیچے جانا نہیں ہے. انسان دینداری کا ڈھونگ رچتا ہے, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, مگر دو مواقع ایسے آتے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ سے مطالعہ کیا. پروفیسر گیری ملر کی کتاب ہے دی امیزنگ قرآن, ظاہر یہ طرابلس کے الجزائر کے مفکر ہے مالک بن, ان کی کتاب ہے قرآنک فینومینا, اس میں بھی آپ نے رائٹر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سائیکولوجیکل ویو پوائنٹ سے مطالعہ کیا. اس میں دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ موقع ایسے آئے تھے, اگر آپ خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ, جھوٹے نبی ہوتے, وہاں آپ کا نقاب اتر جاتا. اس میں پہلا موقع ہے ہجرت کا موقع. آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں, کفار قریش نے اعلان کر دیا زندہ یا مردہ ابو بکر اور محمد کو لے کے آئے گا, 200 اونٹ اس کو انعام ملیں گے. لوگ تلواریں بے نیام کر کے گھوم رہے ہیں, نیزے لے کے گھوم رہے ہیں, کہیں ملے اور شکار کریں اور اپنا انعام جیتے. وہ ٹریکنگ کرتے کرتے, قیافہ شناسی کرتے کرتے, قدموں کے نشانات کا پیشہ کرتے کرتے لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے. حضرت ابو بکر بہرحال بہت اچھے انسان تھے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق, مگر تھے انسان. گھبرا گئے, کہہ رہے ہیں محمد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ گئے ہیں, اگر نیچے کسی نے جھانک کے دیکھ لیا پکڑے جائیں گے ہم. اگر آپ جھوٹے ہوتے خدا نہ خواستہ تو اس وقت کہتے چپ رہیے. ابو بکر پیچھے جا کے دیکھو جلدی, کوئی دروازہ کھلا پیچھے کہیں ہے اس میں گیٹ بھاگنے کا, یا کچھ جیب میں لے کر آؤ, کچھ خنجر تلوار چاقو کچھ ہے, یہ مجھے چھپا لو. لیکن اللہ آپ کا اطمینان, یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے. قرآن میں اس کو جاویدانی ذکر کر دیا, اللہ تنصروا, اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے نہ کرو, فقد نصرہ اللہ, رسول اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی ہے. ثانیہ نے جب وہ دو میں کا دوسرا تھا, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, لا تحزن ان اللہ معنا, مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ. دوسرا موقع غزوہ حنین کا, اللہ کے نبی کو فتح مکہ کے بعد معلوم ہوا کہ قبیلہ ثقیف و قبیلہ حوادین جو جمعیت اکٹھا کر رہے ہیں اور حملہ کرنے والے مکہ پر, اور آپ کو پسند نہیں تھا کہ مکہ میں خوریزی ہو, آپ باہر نکل کے, اسے کہتے ہیں پریمپٹیو ایکشن, آپ نے پہلے اقدام کیا اور آپ فوراً وہاں پہنچے. وہ لوگ ان کا علاقہ تھا, تو ان لوگوں نے پہلے ہی وادی حنین میں اپنے آدمیوں کو تعینات کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ پہنچے تھے, 1000 صحابہ کرام ساتھ تھے, راستے میں بہت سے صحابہ کرام شامل ہوتے گئے, مختلف قبائل کے 15,000 کی تعداد تھی. پھر طلقاء جو مکہ میں ایمان لائے تھے ابھی جلد ہی, ان کی 3,500 یعنی 18-19,000 کی تعداد تھی مجاہدین کی. اس وقت کسی کہنے والے نے کہا لن نہزم بقلۃ, آج ہم کمی کی وجہ سے نہیں ہاریں گے. قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْن, یوم حنین کو یاد کرو, اذ اعجبتکم کثرتکم, جو تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ ہو گیا تھا, فلم تغنی عنکم من اللہ شیئا, لیکن تمہیں وہ کثرت تعداد کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے پر تنگ پڑ گئی. ثم ولیتم مدبرین, اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے. ہوا کیا, میدان وادی حنین میں پہنچے, پیچھے سے سب لوگ اوپر تعینات ہیں دشمن. یکایک فجر کے بعد, نماز کے بعد آپ چلے, 6-7 بجے کا وقت تھا, اوپر سے یکایک تیروں کی برسات ہو رہی ہے, نیزوں کی برسات ہو رہی ہے, اوپر سے چٹانیں گرنے لگی, بھگدڑ مچ گئی. یہ نیچرل ریفلیکشن تھا, کوئی سوچی سمجھی پلاننگ نہیں تھی صحابہ کرام کی بھاگنے کی, مگر جیسے ہوتا ہے نیچرل ہنگامہ, بھاگے, سب کے قدم اکھڑ, اچھے صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے, گھوڑے کی لگام حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی, حضرت بلال بن ابی رباح برابر میں تھے, باقی صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے تھے. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ساری خلقت پیچھے بھاگ رہی ہے, سامنے سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے, نیزوں کی برسات, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے دشمن کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں, اور میں آپ کے گھوڑے کی باگیں پکڑ کر روک رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے یہ نعرہ مستانہ ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, کوئی بزدل کی اولاد نہیں ہوں میں. یہ سچے نبی کا اعتماد. حضرت دوسور المحاربی کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ پیڑ کے سائے میں, خیمہ گاہ میں آپ پیڑ کے سائے میں تھے, سب صحابہ کرام سے وہ آئے, تلوار انکالی اور کہا میں یمنعک من, who can protect you from me, کون بچائے گا بتاؤ. تو کہا اللہ, اللہ بچائے گا. میں نے پہلے ہی بتایا تھا, رعب آپ کا طاری ہو جاتا, وہ گھبرا گئے.
اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ سے تلوار لی، تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے گئی تھی، آپ نے تلوار اٹھا، کہا اب بتاؤ تم مجھے کون بچائے گا؟ یہ کتب سیرت میں واقع ہے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک اچھا فتح پا کر کے لوگ عقلتے ہیں۔ کل کا شہر جس نے بے دخل کیا تھا، جس نے مارا پیٹا تھا، جس نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، جس نے حضرت عمار بن یاسر سے کلمہ کفر بلوایا تھا، جس نے حضرت سمیہ کی جان لی تھی، جس نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر دیا تھا، جس نے مسلمانوں کو مجبور کیا گیا شہر بدر ہونے کے لیے، جس نے جانے کے بعد مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا، مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، یہ شہر والے گستاخ اور نافرمان اور جنگجو یہ مغلوب ہو گئے فتح مکہ کے۔ سب کو جمع کیا گیا، اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، جمع کر کہا ما تظنون انی فاعل بکم یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں اب مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، واٹ شوڈ آئی ڈو ود یو، کیا میں کر سکتا ہوں، بتاؤ تم مشورہ دو۔ ان لوگوں نے کہا اخ کریم ابن اخ کریم، آپ اچھے انسان ہیں، اچھے انسان کے بچے ہیں، ہم تو اچھی توقع۔ تو آپ نے فرمایا اقول ما قال یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم آزاد ہو۔ ورنہ اس وقت عقل کا موقع تھا بھائی، ڈینگ مارنے کا موقع تھا، انتقام لینے کا موقع تھا۔ یہ جو ٹرانکولیٹی ہے آپ کی، نہ عقل کے وقت فرعون بننا اور نہ گھبراہٹ کے وقت جو ہے چوہے بن کر بھاگ جانا، گھبرا جانا، یہ آپ کی زندگی میں یہ وہی ہے سچا نبی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت واللہ یعصمک من الناس، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، آپ کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک آخری واقعہ میں سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی اولاد میں لڑکے زندہ نہیں رہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کے باوجود، اور یہی ہوا بھی، لڑکے آپ کے زندہ نہیں رہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایک اولاد دی ابراہیم کی شکل میں، حضرت ماریہ قبطیہ، میری اور آپ کی ماں۔ لیکن آپ کو معلوم تھا یہ رہے گا نہیں بچہ، سنانچہ سال 6 مہینے بیمار ہونے لگا۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ مدینے کے باہر ایک وہ صحابی کا گھر ہے کنارے پر، وہاں پر پرفضا مقام ہے، نخلستان ہے، وہاں پر آپ اس کے بھیج دیں، وہاں اچھا علاج کا علاج ہو جائے گا، وہاں پرفضا مقام ہے، پانی اچھا ہے سب۔ تو آپ نے وہاں بھیج دیا اماں جان کو۔ ایک آدھ دن بعد میسج آیا کہ بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، بلا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جا کر کہہ دی، جو قاصد آیت سے کہا للہ ما اخذ ولہ ما ترک وکل شیء عنده بقدر، اللہ جو چاہے لے، اللہ جو چاہے سب اس کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں وقت متعین ہے، جا کے کہہ دیے۔ لیکن ماؤں نے، دوسری مائیں بھی پہنچ گئی، حضرت عائشہ، دیگر حضرت سودا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ انسسٹ کر رہی ہے آپ آئیے۔ آپ اٹھے، شدت غم کی وجہ سے آپ پر اٹھ نہیں پا رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اٹھایا، حضرت عثمان بن زید نے اٹھایا، ہاتھ سہارا دے کر کے آپ وہاں پہنچے اس جھوپڑی میں، وہاں باہر چارپائی بچھی تھی، آپ چارپائی پر بیٹھے، بچے کو لا کر کے آپ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ بچہ ہچکیاں لے رہا تھا، آپ ضبط کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نے آخری ہچکی لی اور روح قفس سے پرواز کر گئی، اس کی موت ہو گئی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے کہا ان العین لتدمع، آنکھ اشکبار ہے، والقلب یحزن، دل سوگوار ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہم وہی بات کہیں گے جو رب کو راضی کرنے والی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے نہیں، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ وانا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، لیکن تیرے جدا ہونے سے ہمیں بڑا غم ہے ابراہیم۔ یہ بات چل رہی تھی، 5-10 منٹ ہوئے ہیں، ابھی قبر کھدنے کی تیاری ہے، کفن تکفین وغیرہ کے مسئلہ ہے، اچانک اندھیرا چھا گیا، سورج گرہن ہو گیا۔ 5-10 منٹ بعد سورج اندھیرا چھا گیا، دن میں رات ہو گئی۔ مدینے میں چرچا پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے، کائنات بھی رو رہی ہے محمد کے غم میں، سورج ماتم کر رہا ہے اندھیرا ہو کر کے۔ آپ اگر جھوٹے نبی سے کریڈٹ کراتے، کیش کراتے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، فری کا پبلسٹی مل رہی ہے نا، فری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آیا، میں نے اللہ کے رسول کے کان میں کہا ایسے ایسے مدینے میں چرچا پھیل رہی ہے، آپ کے نے فوراً بچے کو برابر میں رکھا، فوراً اٹھے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی تیزی سے آپ مسجد نبوی کی طرف گئے کہ اوپر کی چادر بھی آپ نے صحیح سے نہیں اوڑھی، بلکہ چادر گھسٹتی ہوئی چل رہی تھی، اتنی تیزی سے آپ مدینے وہاں مسجد نبوی میں پہنچے۔ حضرت بلال سے حکم کیا الصلاۃ جامعہ، سب کو اکٹھا کریں، نماز کا اعلان کریں۔ نماز کے لیے سب کو اکٹھا کیا گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کے جینے مرنے سے انہیں گرہن نہیں لگتا۔ فاذا رأیتموہ فقوموا فصلوا، اگر تم کبھی سورج گرہن دیکھو، کبھی چاند گرہن دیکھو تو اٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ سچا نبی ہوتا ہے جسے اپنے کریکٹر کی، اپنے اپیسمنٹ کی، ایگریڈائزمنٹ، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھوٹا نبی ہوتا ہے، اسے کیش کراتا ہے اس واقعے کو۔ یہ وہ تجربات ہیں، یہ آپ کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جس سے ہم انسان کی حیثیت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا نبی برحق تھے۔
اب آخری بات یہ ہے، یہ ہمارے نبی ہیں اور یہ آپ کی سیرت تھی، یہ آپ کا کردار تھا، کیا اس کردار کی تھوڑی بہت جھلک ہماری زندگیوں میں ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں، ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں، ہماری خواتین کی زندگیوں میں، ہمارے نوعمر نسل کی زندگی میں کیا کہیں پر بھی یہ ملتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہماری سیرت بے داغ ہے، ہمارے کردار میں راستی اور سلامتی ہے؟ ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے، لیکن بھلا دیا ہے غلامی کا مدعا کیا ہے۔ وفا کو ایک تخیل، ہاں جانتے ہیں محمد ہیں، پیار ہے محمد، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا، کیوں محبت ہے محمد نہیں پتا، طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ بتانے قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا، کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، سب بھائی ہیں، سارے انسان بھائی بھائی ہیں، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا، ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں۔ اس کے باوجود بھی شاعر ہے، ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، کہنے والے کا ایمان بھی ایسا ہے، سننے والوں کا بھی ایسا ہے، کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، مگر عام جو کیفیت ہے اس کے باوجود بھی شاعر کہنے پر مجبور ہے، حضور پھر بھی یہ اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ چند باتیں ٹوٹی پھوٹی سیرت کے حوالے سے یہ پیش، اگرچہ ہدیہ ناچیز کم عیار سہی، برائے نام سی نسبت تو تم سے باقی ہے، ہزار دامن ایمان تار تار سہی، تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواں بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔